اگر خدا نہ خواستہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو 4 پیسوں کی خاطر دین پڑھانے سے روکے رکھا، دنیا سکھائی، تو خدا کی قسم صرف وہ بڑے ثواب سے محروم نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے اس بیٹے کی تربیت کرنے میں جو کلکم رائن و کلکم مسئول عنہ عن رعیتہ کے تحت آتا ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنے ماتحتوں کے اوپر دین سکھانا اتنا فرض ہے جس سے وہ پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کر سکے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہ کر سکے تو صرف ہم حافظ قرآن کے ثواب سے محروم نہیں ہوئے بلکہ ہم بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے، اور جتنی ہماری اولاد یہ گناہ کرے گی ان سب میں ہمارے والدین برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، تو اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم اپنی اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن، عالم دین بھی بنائیں گے، ماسٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، ڈاکٹر بھی بنائیں گے، سب کچھ بنائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان کو مسلمان بنائیں گے، سب سے پہلے ہم ان کو حضور کے امتی بنائیں گے، سب سے پہلے ہم ان کو نماز، کلمہ، جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، مسلمانوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں، کم سے کم ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم اپنے بچوں کو اور ہم اپنی ذات کے اوپر محنت کر کے ان کو تو سیکھیں۔ اگر کسی کو غسل کے فرائض نہیں آتے تو پوری زندگی عبادت کرتا رہا، کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ اس کے غسل کے فرائض یاد نہیں ہے۔ اگر اس کے غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، اس کا غسل نہیں ہوا تو اس کی عبادات قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بڑے احباب ہیں وہ تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں۔ بھائی یہ بہت ضروری ہے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے بھی۔ اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو، اگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر پیش ہونا چاہتے ہو، تو پھر ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختصر زندگی میں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اپنی اولاد کو ہم حافظ دین، حافظ قرآن، عالم دین بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھر میں ماحول دینے کے لیے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں۔ جب ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک ہوگا تو ہمارے جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں وہ گھر آ کر خراب نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ جب اپنے گھر آتے ہیں، گھر میں انہیں وہ مدرسہ والا ماحول نہیں ملتا تو ہمارے وہ بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں، میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ بھی تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں اور اپنے بچوں کو بھی مدارس میں داخل کروائیں۔ کون احباب اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائے؟ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے سب بہن بھائیوں کو اس دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔